صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خصوصی وظیفہ لاجواب اور کثیر الفوائد تسبیح۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی میرے مسائل بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کے وسائل بہت کم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ اور ساری مخلوق کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے انہیں روزی دی جاتی ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلوع فجر کے وقت یعنی صبح صادق سے نماز فجر کے وقت ختم ہونے تک فرمایا 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ تسبیح جو ہے صحابی رضی اللہ عنہ ان کو پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائی، اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آپ بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت امیر خسرو بھی کہا جاتا، پڑھا جاتا ہے، خسرو بھی عرف عام میں مشہور ہے۔ ہم برصغیر پاک و ہند کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہاں برصغیر پاک و ہند میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی چند ایک ہستیاں تشریف لائیں۔ پھر ان کے بعد بالخصوص تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام یہ بھی تشریف لاتے رہے۔ عرب تاجر جو ہیں وہ اس برصغیر پاک و ہند میں، اس خطے میں تجارت کی غرض سے بھی آتے رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام علیہم الرضوان، سادات کرام یہاں تشریف لاتے رہے، علماء کرام اور بالخصوص مشائخ اعظام، اولیاء اللہ یہاں تشریف لاتے رہے۔ چاہے تاجر بھی یہاں آتے رہے، ایک مقصد ان کا تجارت کرنا بھی ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کا پیغام بھی یہاں کے لوگوں تک پہنچاتے۔ اولیاء کاملین صالحین میں سے عظیم ہستیوں کا اگر ذکر کیا جائے، سبھی کا تو ذکر یوں فردن نام لے کر نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جو زیادہ معروف اور مشہور ہستیاں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ تشریف لائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ تشریف لائے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد میں سے
آپ کے خانوادے میں سے سادات کرام تشریف لائے۔ پھر سلسلہ سہروردیہ کا ذکر کیا جائے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے۔ پھر حضرت شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر کیا جائے تو بالخصوص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے آباء و اجداد یہاں تشریف لائے، اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بالخصوص نقشبندی مجدد سلسلے کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام عام کیا۔ تو کئی نام ہیں۔ اسی طرح سلاطین اسلام میں بالخصوص نیک عادل حکمران، ان کا ذکر کیا جائے تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ تشریف لائے، حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ۔ تو یہ بڑے بڑے چند ایک ناموں میں سے چند ایک نام ہیں۔ جو اولیاء اللہ تشریف لاتے گئے، انہوں نے اسلام کا پیغام اپنے اخلاق، کردار، محبت کے ساتھ اس خطے کے لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اس خطہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے جب قرآن و سنت کا، اسلام کا پیغام سنا، اور پھر ان اولیاء اللہ کی محبت، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھا، ان کے روشن صورتوں اور سیرتوں کو دیکھا، تو وہ بلا تعامل اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اور یہ تعداد 1، 10 یا 100 یا سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں، حتیٰ کہ کروڑوں میں پہنچتی ہے، جو اولیاء اللہ کے دست مبارکہ پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں نے آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا۔ اگر ایک ہستی ان کے دست مبارکہ پر 90 لاکھ یعنی 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر تمام اولیاء اللہ کے دست مبارکہ پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی ہم تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بہرحال اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فیضان جو بالخصوص اس برصغیر پاک و ہند میں پہنچا، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، جو یہاں سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں، عظیم پیشوا ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کے پھر آگے آپ کے معتقدین میں سلاطین اسلام بھی شامل ہیں، مسلمان حکمران بھی شامل ہیں، اور بالخصوص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں۔ پھر ان سے آگے فیضان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ ان تک پہنچا۔ ان ہستیوں سے بھی اس وقت کے جو سلاطین تھے، مسلمان حکمران تھے، وہ شرف بیعت بھی رکھتے تھے، معتقدین میں بھی شامل تھے۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے بیعت کی حضرت خواجہ سید نظام الدین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ نے، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے ہیں، سادات میں سے ہیں، پھر عالم دین بھی ہیں۔ تو جیسے تمام بزرگان دین کے ساتھ حکمرانان وقت ان کا بھی تعلق ہوتا تھا، عام لوگوں کا بھی تعلق ہوتا تھا، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ارادت ہوتی تھی، عقیدت ہوتی تھی، شرف بیعت بھی حاصل کرتے تھے۔ یوں ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ کو جب بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت سے نوازا، اور پھر دہلی میں آپ کو سکونت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو پھر آپ دہلی تشریف لائے، اور پھر پوری زندگی دہلی میں ہی گزار دی، اور ایسی شان و شوکت کے ساتھ گزاری کہ کبھی کسی بھی حکمران کے پاس نہیں گئے، کسی حکمران کے دروازے پر نہیں گئے کسی بھی معاملے کے لیے، حتیٰ کہ کسی بھی حکمران کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو فقراء ہیں، جو درویش ہیں، ان کا حکمرانوں کے دروازے پر کوئی کام نہیں، اور حکمرانوں کو بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ درویشوں اور فقیروں کے دروازے پر نہیں آنا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک حکمران، ایک بادشاہ، اس نے یہ خواہش ظاہر بھی کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے تو فقیر دوسرے دروازے سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا، تم سے ملاقات نہیں کرے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا ایک فقر کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ دنیا کے ظاہری معاملات سے بالکل کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھا کرتے تھے، اور کسی قسم کی
انہیں لالچ نہیں تھی، حرص نہیں تھی دنیا کے معاملے میں۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں وہ یہ چاہتے تھے اگر غیر مسلم ہیں تو انہیں اسلام کی دولت مل جائے، اور اگر مسلمان ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، اور پھر اس غلامی کے ساتھ ساتھ ان کے دنیاوی معاملات بالخصوص جو معاش کا، کھانے پینے کا معاملہ، اس حوالے سے لنگر کا انتظام، یہ ان اولیاء اللہ کا خاصہ رہا ہے اور خاصہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں، آپ کی درگاہ میں ہمہ وقت کھانے کا انتظام موجود ہوتا تھا، لنگر کا انتظام رہتا تھا۔ کوئی کہیں سے آ جاتا، کسی رنگ، نسل، ذات پات، کسی مذہب کا ماننے والا ہوتا، اسے کھانا لازمی کھلایا جاتا، لنگر اس کو بہم پہنچایا جاتا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس بر صغیر پاک و ہند میں علم، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور ایسی شاعری جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پھر مرشد کامل کی محبت پر مشتمل ہے، اور پھر اس خطے کی تاریخ پر مشتمل ہے، اس میں آپ بہت امتیازی خصوصیت کے حامل ہیں۔ آپ جیسا کوئی دوسرا آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکا۔ آپ کے جو خاندانی پس منظر اور ابتدائی معاملات کا ذکر کیا جائے تو آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والد گرامی، یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، لاچین قبیلہ جو ہے اس سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کرتے کرتے یہ بر صغیر پاک و ہند میں پہنچے، اور پھر یہیں آ کر آباد ہوئے۔ امیر خسرو علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اصل نامی اس میں گرامی آپ کا یمین الدین ہے۔ ابو الحسن جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، لقب طوطی ہند بھی ہے، اور بھی آپ کے لقب ہیں، اور پورا اگر آپ کا ذکر کیا جائے امیر ابو الحسن یمین الدین خسرو علیہ رحمہ، 1255 عیسوی میں مومن آباد، پٹیالی، ضلع ایٹا، اتر پردیش، یو پی جو ہندوستان کا، بھارت کا ایک صوبہ ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ترکوں کے ایک مقتدر قبیلے لاچین کے سربر آوردہ، یعنی بہت اہم خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی امیر سیف الدین محمود علیہ رحمہ، یہ 7ویں صدی ہجری میں رونما ہونے والی تاتاری جو یلغار تھی اس سے بچتے ہوئے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئے، اور پھر چونکہ جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، علمی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اپنی خداداد عسکری اور انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر بہت جلد درویش صفت جو سلطان تھے، سلطان شمس الدین التتمش یا التمش جنہیں کہتے ہیں، جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے تھے، اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ یہ درویش صفت ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان وقت ہیں، لیکن درویش صفت کے قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کے والد گرامی امیر خسرو علیہ رحمہ کے والد گرامی امیر سیف الدین محمود علیہ رحمہ یہ اٹیچ ہوئے، یہ منسلک ہوئے، اور ان کے دربار میں بہت اہم عہدہ انہیں حاصل ہوا، اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ صوفیانہ اوصاف کے حامل ایک نامور مقامی امیر نواب عماد الملک ان کی بیٹی سے ہوئی، یعنی خود بھی قرآن و سنت کے علوم سے بہرہ ور ہیں، عسکری علوم سے، جہاد کے علوم سے بھی بہرہ ور ہیں، جو کہ مسلمانوں کی شان ہوا کرتی تھی۔ اور پھر جس خانوادے میں امیر خسرو علیہ رحمہ کے والد گرامی کا عقد ہوا، نکاح ہوا، وہ دنیاوی طور پر بھی نواب ہیں، لیکن دینی طور پر وہ تصوف کی طرف مائل اولیاء اللہ سے تعلق۔ تو پھر ایسے ہی ہستیوں، یعنی والد گرامی امیر سیف الدین محمود علیہ رحمہ، وہ بھی دنیاوی عہدے مقام پر بھی فائز ہیں، اور اللہ کے ولی اور درویش انہی کے دربار سے منسلک ہیں، سلطان شمس الدین سے، اور والدہ جو ہیں وہ بھی ایک صوفی اور مذہبی اور روحانی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان کے بطن سے امیر خسرو علیہ رحمہ آپ نے جنم لیا، تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب والد اور والدہ وہ قرآن و سنت اور دین کے ساتھ اور روحانی گھرانے کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے، تو پھر اس وراثت میں آپ کو وہ یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یوں انہیں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے علم و عرفان کی قابل رشک میراث ملی۔
امیر سیف الدین محمود علیہ رحمہ جو ہیں لاچین ان کا قبیلہ، ان کے ہمسائے میں ایک اہل دل اہل نظر ایک مجذوب رہا کرتے تھے جو شہر بھر کا مرجع عقیدت تھے، یعنی شہر بھر کے لوگ جو ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان مجذوب کی بارگاہ میں۔ سیف الدین محمود علیہ رحمہ بھی ان سے بڑی محبت عقیدت اور ارادہ رکھتے تھے اور ان کا احترام بجا لایا کرتے تھے۔ تو جب امیر خسرو علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی تو ان کے والد گرامی امیر سیف الدین محمود علیہ رحمہ نے اپنے نومولود شہزادے کو بیٹے کو لیا اور انہی مجذوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے دعا کے لیے، حصول برکت کے لیے۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ قلندر صفت مجذوب جو اللہ کے نیک بندے درویش، انہوں نے امیر خسرو علیہ رحمہ کو نہ صرف دعاؤں سے نوازا، محبتوں سے نوازا، اپنی وہ روحانی نظر عنایت سے نوازا، بلکہ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے دی کہ یہ نومولود یعنی امیر خسرو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا، علم و ادب کا شناسہ ہوگا اور علمی اور ادبی علیحدہ اپنی جداگانہ شناخت قائم کرے گا، اور فرمایا یہ عارف کامل بھی ہوگا اور مقبول بارگاہ الہی بھی ہوگا، یعنی اللہ کی محبت میں بھی یہ وارفتہ ہوگا، اور فرمایا کہ زمانہ اس کی عزت اور شہرت کو صدیوں خراج تحسین پیش کرتا رہے گا۔ یہ ایک مجذوب نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اور اسی لیے آج تک امیر خسرو علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، محبت کے انداز کے ساتھ۔ چونکہ امیر خسرو علیہ رحمہ اپنے ماں باپ کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے، تو لاڈ جو ہے وہ آپ کو ملا، لاڈوں سے ناز و نعمت سے آپ پلے، اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے، اور پھر اسی محبت کے انداز میں پرورش ہوئی۔ آپ کی ذہانت، لیاقت، فطانت، قوت حافظہ، شگفتہ مزاجی، آپ کی ادبی گفتگو، یہ بچپن ہی سے آپ کو ساری چیزیں حاصل ہوئیں۔ تو جب آپ کے اساتذہ یہ معاملات دیکھتے تو وہ آپ پر فخر کیا کرتے اور آپ کے استاد ہونے کے ناطے سے اپنے آپ پر فخر کیا کرتے تھے، اور اب ان کے استاد ہونے کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ امیر خسرو علیہ رحمہ ابھی 7-8 برس کے ہی تھے تو آپ نے شعر و شاعری شروع کر دی، اور نہ صرف اردو، جو اردو سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اردو ادب کے ماہرین ہیں، وہ یہاں تک بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر خسرو علیہ رحمہ اردو زبان اور ادب کے سب سے پہلے استادوں میں بھی شامل ہیں، مصنفین میں بھی شامل ہیں، بالخصوص اردو کے پہلے شاعروں میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ نے یہ بھی لکھا کہ اردو کا سب سے پہلا شعر جو ہے وہ آپ ہی نے لکھا، اور نہ صرف اردو، فارسی اور بالخصوص پھر ترک زبان، اس میں بھی آپ نے شعر و شاعری کی۔ فارسی پہ تو آپ کا کلام جو ہے وہ فارسی کے لوگ، بالخصوص فارسی کے شعراء، انہوں نے بھی اس پر خراج تحسین پیش کیا۔ شیخ سعد، حافظ شیرازی وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ جیسے لوگ ہیں، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بہرحال آپ کے یہ ابتدائی علوم، ابتدائی معاملات، ابھی آپ کی عمر 9 برس تھی کہ آپ کے والد گرامی وہ 85 برس کی عمر ان کی تھی، یعنی بظاہر بہت سن رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، لیکن کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک جہاد میں انہیں شہادت کا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر اپنے نانا جان کی زیر تربیت آپ آگے۔ نانا جان جو ہیں ان کا میلان بھی تصوف کی جانب تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، نواب عماد الملک۔ تو پھر اولیاء اللہ کی محبت جو ہے یہ بھی آپ کی گھٹی میں رچی بسی ہوئی تھی، آپ کو میراث میں ملی، نانا جان کی طرف سے بھی ملی، اور پھر دینی دنیاوی تمام علوم و فنون جو ہیں وہ آپ کے نانا جان نے مختلف مدارس، مختلف علماء سے آپ کو حاصل کروائے، اور مروجہ تمام علوم و فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ ساتھ فنون سپاہ گری، یعنی لڑنے کا، جنگ کا، جہاد کے جو فنون تھے، شمشیر زنی، تلوار بازی، نیزہ بازی، تلوار زنی، یہ سارے معاملات آپ نے سیکھے۔ اس میں گھڑ سواری بھی ہے، اس میں دیگر معاملات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی دنیاوی عسکری تمام علوم حاصل کرنے کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ جب آپ عالم شباب کو پہنچے تو ایک نہیں کئی جو حکمرانان وقت آپ کے دور میں گزرے، ان میں سے اکثر حکمرانوں کے آپ مصاحب خاص میں شامل تھے۔
ان کے مشیروں میں شامل تھے، حتیٰ کہ آپ ایک موقع پر جنرل بھی بنے، فوج کے سپہ سالار بنے، کمانڈر بنے، یوں کہہ لیجئے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اور پھر جو اس وقت مارکے بپا ہوتے ان میں آگے سے آگے رہتے۔ تو مختلف انتظامی امور، مختلف عہدوں پر، بڑے سے بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے، حتیٰ کہ دربار میں جو شعراء موجود ہوتے ان شعراء میں آپ کا نمایاں مقام تھا، اور پھر جو علمی اور ادبی محافل جمتیں تو ان میں بھی آپ سب سے پیش ہوتے۔ یہ تو آپ کی علمی ادبی خدمات ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے حوالے سے آپ کی جو خدمات اور پھر جس ہستی سے آپ کا تعلق تھا وہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ہیں۔ بچپن میں ہی 8 برس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 8 برس کی عمر میں آپ ان سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ کے والد گرامی اور آپ کے بڑے بھائی وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے بھائی جو ہیں وہ بیعت ہوئے، آپ خانقاہ کے اندر نہیں گئے بلکہ باہر بیٹھے رہے، ابھی 8 سال کی عمر ہے، اور ایک شعر جو ہے وہ موزوں کیا، یعنی ایک شعر لکھا اور اس کو پڑھا باہر بیٹھے ہوئے۔ اس شعر کا معنی کچھ یوں تھا کہ میں تو آپ سے اس لیے بیعت ہوں گا اگر آپ کو میرے بارے میں پتہ ہو اور آپ علم و عرفان کی منازل مجھے طے کروا سکیں اور خود مجھے اپنے پاس بلائیں تو پھر میں آپ کا بیعت ہوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو نور فراست عطا فرمایا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نور فراست سے یہ معاملہ جان لیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ باہر جاؤ، وہ جو ترک زادہ بیٹھا ہے اس سے میرا یہ شعر اس کو سناؤ۔ تو وہ غلام باہر آیا، خادم باہر آیا، حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ آپ کا شعر جو ہے وہ ان کو سنایا اور پوچھا کہ آپ ترک زادے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو پھر حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کا وہ شعر انہیں سنایا، جس کا معنی کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر تو تم علم و عرفان اور سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر میرے پاس آ جاؤ، اور اگر کوئی اور تمہارا ارادہ ہے تو پھر یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ آپ نے بھی یہی شعر میں کہا تھا کہ اگر آپ خود مجھے جان لیتے ہیں اور علم و عرفان کے جام پلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بلا لیجیے اپنے پاس، ورنہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ تو خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ نے اسی کا جواب دیا کہ اگر تم بھی، میں تمہیں جانتا ہوں تم یہ سیکھنا چاہتے ہو علم و عرفان اور تم باز بننا چاہتے ہو، شاہ باز بننا چاہتے ہو۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کبوتر بن کر آیا ہوں، مجھے شہباز بنا دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ شہباز بننا چاہتے ہو، پرواز کرنا چاہتے ہو علمی روحانی، تو پھر ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اور اگر کسی اور ارادے سے آئے ہو تو پھر یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس موقع پھر حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ بڑے خوشی 8 سال کی عمر، اندازہ لگائیے کیسی ذہانت، فطانت اور کیسا جذبہ ہوگا۔ پھر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شرف بیعت حاصل کیا، اور پھر پوری زندگی حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور یہ ایسے مرید تھے کہ جنہیں اپنے مرشد کامل کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور حقیقی محبت تھی، وارفتگی جیسی محبت تھی، اور حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ انہیں بھی ان سے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ آپ کے بڑے اور بھی مریدین تھے، خلفاء بھی تھے، بڑے منظور نظر بھی تھے، سب سے محبت فرماتے تھے، لیکن جو ان سے محبت تھی وہ کسی سے نہیں تھی۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ترک زادے سے محبت ہے کسی سے نہیں، اور فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، تو میں عرض کروں گا یا باری تعالیٰ اس ترک کو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، اس کے سینے کے سوز کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ یعنی حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ درد مندی، وہ سوز دل عطا فرمایا تھا کہ جو ہر بندہ مومن کا خاصہ ہونا چاہیے، جس سوز دل سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سوز دل سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ سوز دل ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کے سینے اور بالخصوص دل کے سامنے جو حصہ کپڑے کا ہوتا وہ جل جایا کرتا تھا، ایسا سوز دل تھا۔ یہ وہی میراث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ہر لمحہ اور بالخصوص جب آپ نماز ادا کرتے ایسے آوازیں آتی سوز کی، رونے کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کی، کہ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے۔ ایسے اللہ کی محبت، خشیت، تقوی سوز دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اسی لیے علامہ اقبال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں وہ سوز دل تھا، سیدنا علی المرتضیٰ، دیگر تمام صحابہ کرام میں۔ اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، کہ اللہ ایسی توفیق دے کہ ہمارا دل، ہم تیری یاد میں تڑپ رہے ہوں، پھڑک رہے ہوں، تیری یاد کے سوا کچھ ہی نہ ہو، اور ہمارا مچلنا، ہمارا تڑپنا، ہمارا پھڑکنا، ہماری یہ کیفیات صرف اور صرف تیرے لیے ہوں۔ اور یہ فیضان کہاں سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیضان سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سوز صدیق ملا تھا وہ ہمیں حاصل ہو جائے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جو قلب تھا، دل مرتضیٰ، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا وہ سوز تھا کہ آپ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ کے سینے سے بھی یوں ہی اللہ کی خشیت کی وجہ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے آوازیں آتی تھیں، آپ کے سینے سے، آپ کے ہڈیوں سے آوازیں آیا کرتی تھیں اللہ کے خوف کی، اللہ کی محبت کی۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو کہ ایسا قلب عطا ہوا کہ آپ کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کے دوران تم تیر نکال لینا۔ آپ نے نماز قائم کی، نماز شروع کی، لوگوں نے تیر جو ہے کھینچ کر نکال لیا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کے جسم میں جو تیر پیوست ہوا تھا وہ نکالا، کہ آپ کو نہیں محسوس ہوا؟ آپ نے پایا کہ میں تو اللہ کی یاد میں مشغول تھا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ دل مرتضیٰ ہے، یہ سوز صدیق ہے، یہی تو سوز صدیق اور دل مرتضیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ یہ ہستیاں بخوشی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ، سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، کن کن کا نام لیں کہ ایسے ایسے بھی صحابہ کرام کے جن کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، شہید کیا گیا، جلتے ہوئے جو تیل ہے، کڑھائی ہے، اس میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ کیا وجہ تھی؟ یہی سوز صدیق تھا، یہ دل مرتضیٰ تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ اللہ کی محبت تھی۔ انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اللہ کی محبت میں، وہ تو خوشی خوشی اپنی جان قربان کر رہے ہوتے تھے، ان کے لیے تو تکلیف بھی نہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ شہید کو تو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ، اسی میں سے فیضان پھر اولیاء اللہ کو بھی ملا، امیر خسرو علیہ رحمہ کو بھی ملا، اور وہ سوز صدیق اور وہ دل مرتضیٰ کا فیضان ایسا تھا، سوختہ دل، کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا ہوتا، بالخصوص قلب، دل کے سامنے جو ہوتا، وہ جل جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس فیضان کا وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ، ان کی اب محبت کیسی تھی اپنے مرشد گرامی کے ساتھ؟ ایک واقعہ بہت مشہور، فوج میں جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، اور فوج ایک مہم پر گئی ہے غالباً بنگال کی طرف۔ ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چونکہ مشہور تھا کہ سخی ہیں، ہر ایک کو نوازتے ہیں، جو جس نیت سے جاتا ہے اسے وہ مراد حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ، ایک بوڑھے شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بڑی دور سے چل کر حاضر ہوئے۔ مقصد یہ تھا، ان کی بیٹیاں تھیں نوجوان، ان کے شادی بیاہ کے معاملات کے لیے روپیہ پیسہ نہیں تھا، تو حاضر ہوئے کہ کچھ مل جائے گا تو پھر میں اپنے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا۔ کافی دن رہے، ان دنوں میں فتوحات نہ ہوئیں، یعنی بظاہر کوئی ہدایہ، کوئی نذرانہ یا کچھ بھی خدمات آپ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکیں۔
ان بزرگوں نے اپنا مدعا بیان کیا ہوا تھا۔ اب کافی وقت گزر گیا تو وہ مایوس ہو گئے، واپس جانے لگے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ میرے جوتے لے لیں، میرے نعلین لے لیں، کھڑاؤں لے لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ وہ پریشان بھی ہیں اور بظاہر ایک عجیب کیفیت ہے کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ ان جوتوں کا میں کیا کروں گا۔ بہرحال انہوں نے لے لیے، چل پڑے وہ بزرگ۔ ادھر سے حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ واپس آ رہے تھے اس مہم سے، ادھر سے ان کا قافلہ جا رہا تھا۔ رات کو انہوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا، جس قافلے میں یہ بزرگ تھے جن کے پاس خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے جوتے تھے، ادھر اسی رات امیر خسرو علیہ رحمہ کا قافلہ بھی وہیں اسی جگہ پہ پڑاؤ اس نے بھی کیا۔ جب امیر خسرو علیہ رحمہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ جب اس راستے سے آ رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ بوئے می آید، بوئے پیر می آید، کہ مجھے تو اپنے پیر جو ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کہاں ہوں گے، وہ تو اپنی خانقاہ میں گوشہ نشین ہیں۔ آپ نے بارہا یہی کہا کہ نہیں، بوئے پیر می آید، مجھے تو اپنے مرشد کامل کی خوشبو وہ آ رہی ہے۔ بہرحال جب قریب آئے ان قافلے کے، ان کے خیموں کے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی خیمے کے قریب آ گئے جہاں وہ بزرگ قیام فرما تھے۔ رات کا وقت ہے تو بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اس بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے خواجہ امیر خسرو علیہ رحمہ کہ بزرگ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دہلی گیا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا دہلی میں کہاں، کن کے پاس؟ ان بوڑھے شخص نے، ان بزرگ نے کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس۔ اچھا، کس مقصد کے لیے؟ اپنا مدعا بیان کیا، سارا مقصد بیان کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو انہوں نے یہ کھڑاؤں اپنے دیے ہیں، یہ تو میرے کسی کام کے نہیں۔ وہی خوشبو آ رہی تھی حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ رحمہ کو۔ آپ فرمانے لگے کیا بزرگ، آپ اس کی کیا قیمت مجھ سے لینا چاہتے ہیں، ان مبارک جوتوں کی؟ آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں مذاق کرتے ہیں، ان کی کیا قیمت ہوگی؟ اب وہ وقت نہیں جانتے تھے، مرشد کامل کے مرید کامل جانتے ہیں، محبت کا انداز ہے۔ محبوب جو کامل محبوب اور کامل محب ہوتے ہیں ان کی محبت یوں ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے پوچھئے کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ سمجھے بزرگ کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اتنے بڑے عہدے کے حامل، فوج کے جرنیل، اور ان کو ان جوتوں سے کیا لینا دینا۔ تو امیر خسرو علیہ رحمہ نے کہا کیا بزرگ آپ یوں کیجئے، میرے سواری کے جانوروں پر جو کچھ میرے پاس اس وقت مال و دولت، سامان جو کچھ بھی ہے یہ لے لیجئے، اور اس کے بدلے میں یہ جوتے مجھے دے دیجئے۔ ان بزرگوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے کچھ روپیہ پیسہ، کچھ معاملہ حل ہو جائے۔ انہوں نے فوراً قبول کیا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ابھی یہ بہت ہی کم قیمت ہے، اگر آپ دہلی چلیں تو جو میرا سرمایہ ہے، جو کچھ میری جمع پونجی ہے پوری زندگی کی، وہ مجھ سے لے لیجئے، یہ مجھے دے دیجئے۔ بہرحال انہوں نے، ان بزرگ نے، وہ بوڑھے شخص نے آپ کے پاس جو ساز و سامان، جو مال و دولت، روپیہ پیسہ جو کچھ بھی تھا وہ لیا، اور اس کے بدلے وہ مبارک جوتے امیر خسرو علیہ رحمہ کو دے دیے۔ اب حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کی محبت کا انداز دیکھیے، وہ جوتے اپنے سر پر رکھے اور پگڑی اس کے اوپر باندھ لی، اور یوں دہلی کی طرف چل پڑے تھے۔ جب دہلی پہنچے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نور فراست جو عطا فرمایا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ بھی جان گئے کہ میرا خسرو آ رہا ہے، اور اس شان کے ساتھ آ رہا ہے، اس محبت کے انداز کے ساتھ آ رہا ہے۔ پوچھا اے خسرو، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ کیونکہ جب بھی امیر خسرو علیہ رحمہ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، تحفہ، نذرانہ پیش کرتے۔ تو پھر وہ اپنی پگڑی کھولی، سر
کے اوپر جو مبارک جوتے رکھے تھے وہ نکالے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ عرض کیا حضور یہ مبارک جوتے آپ کے میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اور بہت کم قیمت پر لایا ہوں، بہت ہی کم قیمت پر لایا ہوں، میرا سب کچھ اس پر قربان، اگر سب کچھ بھی دینا پڑتا تو پھر بھی وہ کم تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ امیر خسرو علیہ رحمہ کی اس محبت کے انداز پر بڑے خوش ہوئے۔ اور حقیقت یہ اولیاء اللہ جن سے خوش ہو جائیں، جن اللہ کے بندوں پر راضی ہو جائیں، یہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں، جو حقیقی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو یوں امیر خسرو علیہ رحمہ پر ان کے مرشد گرامی ہر حال سے راضی تھے، راضی رہے۔ یہ محبت کا انداز آج بھی اگر مرشد کامل ہیں، وہ حقیقی فیضان عطا کر رہے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا نور آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں، وہ نظر عنایت ہو سکتی ہے، وہ توجہ ہو سکتی ہے، وہ تصرف ہو سکتا ہے کسی بھی انداز سے، وہ پوشیدہ تصرف بھی ہو سکتا ہے، خفیہ بھی، وہ ظاہری توجہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا علم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر ایسے مرشد کامل کی قدر کرنی چاہیے، پھر ایسے ہی محبت کا انداز ہونا چاہیے جیسے امیر خسرو علیہ رحمہ کا تھا۔ بہرحال یہ تو امیر خسرو علیہ رحمہ کی محبت کا انداز، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو دنیاوی معاملات ہیں، ہر معاملے میں آپ کو ہر موقع پر اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا۔ مختلف سلاطین کے آپ مصاحبین میں شامل رہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے ولی عہد شہزادہ محمد شہید اس کے ساتھ رہے 5 برس ملتان میں۔ تاتاریوں کی وجہ سے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی سہنا پڑیں، یعنی آپ نے قیدی کے طور پر بھی کچھ وقت گزارا۔ پھر سلطان جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق، ان کے درباروں میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے، بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی عیاش یا اس طرح کے حکمران تھے تو کبھی ان کے ساتھ عیاشی میں شامل نہیں رہے۔ سلاطین وقت کو قریب سے دیکھا اور مثنویاں لکھی، یعنی تاریخ کے حوالے سے شعروں میں تاریخ لکھی، اور پھر طوطی ہند آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے ادبی شعری کمالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ اور پھر شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں آپ نے بڑی خوبصورت شاعری کی، اور پھر اپنی سرزمین سے اظہار محبت، فطرت سے محبت، جو فطرت سے محبت یہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی آپ نے شعر و شاعری کی، حمد، نعت، مناقب یہ لکھیں۔ اسی طرح آپ کے کلام جو ہیں وہ بطور قوالی جو ہیں سماع کے طور پر ان کو پڑھا گیا۔ پھر آپ کی کئی کتابیں ہیں مختلف شاعری کے حوالے سے، وہ آپ حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ رحمہ کی آپ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے، وہ دعاؤں سے نوازتے۔ تو یوں آپ دینی دنیاوی تمام معاملات میں آگے سے آگے رہے۔ آپ کے وصال کے حوالے سے 18 شوال المکرم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ خسرو میری زندگی کی آپ دعا مانگا کریں، کیونکہ آپ کی زندگی میری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ میرے بعد جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد آپ کم وقت ہی دنیا میں گزاریں گے۔ اور بس ایسا ہی ہوا۔ آپ بنگال کے سفر پر تھے سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ، امیر خسرو علیہ رحمہ، تو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا دل بے چین تھا۔ یہ محبت کا معاملہ حقیقت میں دلوں سے تک خبر پہنچ جاتی ہے، یہ روحانی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں بے چین ہو گئے، اسی بے چینی میں واپس دہلی کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کیا۔ جب دہلی پہنچے تو پتہ چلا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا وصال بھی ہو چکا ہے اور ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ آپ کے دل کی دنیا جو ہے وہ اچاٹ ہو گئی۔ وہ محبوب، وہ مرشد کامل جنہیں دیکھ کر آپ جیتے تھے، وہی بظاہر اس دنیا میں نہ رہے، تو آپ نے امیر خسرو علیہ رحمہ نے اپنا سب کچھ، اپنا مال و متاع، دنیا، زندگی کی ساری پونجی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دی۔ مستحقین جو بھی غرباء مساکین تھے ان میں تقسیم کر دی،
اور بس اپنے مرشد گرامی کے فراق میں روتے رہے۔ دنیا مافیہ سے دل اچاٹ ہو گیا، اور پھر بس اس ہجر میں، اس جدائی میں پگھلتے گئے، گھلتے گئے، اور 6 ماہ بعد ہی 18 شوال المکرم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر مرشد گرامی ہی کے مزار کے احاطے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے وہیں پر، اور پھر 18 شوال المکرم کو بالخصوص آپ کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری تدفین بھی میرے قریب ہی ہوگی۔ کیسی محبت کا انداز مرشد میں اور مرید میں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ فنافی شیخ کی منزل ہے۔ جب فنافی شیخ کی منزل مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فنافی رسول کی منزل کا حصول ہوتا ہے، پھر فنافی اللہ، بقا باللہ، یہ منزلیں ملا کرتی ہیں، اور وہ ایسے ہی مریدان صادق، عاشقان صادق کو ملا کرتی ہیں۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ عبادت اور ریاضت میں بھی ممتاز تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے، شب بیداری بھی کرتے، نفلی روزے بھی رکھا کرتے، اور پھر قیام میں، سجود میں حاضر رہا کرتے، درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے، جو ویسے بھی تمام سلاسل اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کا بھی ایک خاص معمول ہے۔ نفحات الانس میں مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، جو خود بھی عاشق رسول ہیں، انہوں نے لکھا کہ 5 مرتبہ امیر خسرو علیہ رحمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بڑی بات ہے۔ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح رہا کرتے تھے، ان میں گھل مل کر رہا کرتے تھے، کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عہدے اور منصب پر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مختلف پروٹوکول لیتے ہیں۔ بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہوئے دل آپ کا صوفیاء کے ساتھ تھا، اولیاء اللہ کے ساتھ تھا، عام لوگوں کے ساتھ تھا، اور بادشاہوں کو ہمیشہ کلمہ حق کہتے رہے، سیدھی بات کہتے رہے، اسلام، قرآن، حدیث کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کلام میں سے نمیدہ نم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بالخصوص آپ کی طرف یہ منسوب ہے، بہت معروف ہے۔ اس کے حوالے سے اولیاء اللہ جانتے ہیں، عرفاء جانتے ہیں، صالحین جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے حوالے سے یہ کلام ہے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو اور آپ کے مرشد گرامی کو قربت کا، حضوری کا شرف حاصل تھا۔ ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، ہم ان جیسی عظیم ہستیوں کو آج تلاش کریں، ان سے بھی محبت رکھیں، ان کے جو صحیح طریقے پر، انہی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، ان کو تلاش کریں، ان سے اپنا تعلق بنائیں، نسبت ان سے جوڑیں، اور پھر انہی مریدان کاملین کی طرح ہم بھی بن جائیں، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے، اور ہمارے دل بھی اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وارفتہ ہو جائیں، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، غیر کی محبت، غیر اللہ کی، ما سوی اللہ کی محبت نکل جائے، ہمارے دلوں سے خواہشات نفسانی، مال و دولت، حب جاہ، منصب کی محبت یہ نکل جائے، اور حقیقی معنوں میں ہم کامل ایمان والے لوگ بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا غالباً شاہدہ سحر صاحبہ ہیں، فیصل آباد سے، کہتے ہیں لقمان بھائی کو میرا سلام، اور پروگرام بہت اچھا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک آنٹی رہتی ہیں، انہوں نے کسی وجہ سے عید پر فطرانہ نہیں دیا تھا، ان کا کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے نہیں دے سکیں، کیا وہ اب دے سکتی ہیں؟ جس وجہ اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ صبح صادق جو عید کا دن ہے، یکم شوال المکرم، اس دن اگر تو آپ صاحب نصاب ہیں تو بالکل آپ نے فطرانہ دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے۔ اگر بھول کر نہیں دے سکے یا کوئی اور معاملہ بن گیا تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تو یہ صاحب نصاب تھیں بالکل لازمی دیں، اور اگر صاحب نصاب نہیں تھیں تو پھر ان پر فطرانہ نہیں تھا، اب یہ صدقہ خیرات کے طور پر بھی دے سکتی ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے، فطرانے کے طور پر بھی دے سکتی ہیں اگر ان پر واجب تھا،
اور اگر واجب نہیں تھا تو پھر یہ صدقہ خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ محمد شیر صاحب ہیں فیصل آباد سے، میں جوائن کیا، کہتے ہیں لقمان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پیر مہر علی شاہ گولرہ شریف والے، ان کا ذکر بھی کر دیں۔ جی ان کے پروگرامز ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر موجود ہیں اور کافی دفعہ ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی کر دیں گے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل جی سدا سلامت رہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ صبر کے بارے میں پوچھا، جی اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا، صبر جو ہے ہر مشکل تکلیف پریشانی میں اللہ پر بھروسہ رکھنا اور واویلا نہ کرنا، شور مت مچانا، اللہ کا شکوہ نہ کرنا، یہ صبر ہے، ہر معاملے میں کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی غالباً 154 آیت مبارکہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر عظیم صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، ہم سب گھر والے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا عقد ہوا تو ان دونوں ہستیوں کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا علی 2 ہجری میں یہ عقد ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک اس موقع پر 25 برس تھی، 25 سال، اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، آپ کے حوالے سے چونکہ ولادت با سعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اگر اظہار نبوت کے سال کو لیا جائے تو پھر آپ کی عمر مبارکہ 15 برس بنتی ہے، اگر 35 عمر مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تھی اس کو لیا جائے تو پھر عمر مبارکہ آپ کی 20 برس بنتی ہے۔ بہرحال 15 سے 20 برس کے کم و بیش آپ کی عمر مبارکہ تھی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کی ایک اور لسنر ہیں شہزاد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں نماز جمعہ کے ساتھ ظہر کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ جی بعض اولیاء اللہ کے یہ طریقہ رہا جو گاؤں میں، قصابات میں، دیہات میں رہتے تھے، وہ نماز جمعہ ادا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز ظہر بھی احتیاطاً پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جمعہ کی نماز آپ نے ادا کی، بالخصوص جمعہ کے 2 فرض پڑھ لیے، تو اب علیحدہ سے پوری ظہر کی نماز جیسے روزانہ ڈیلی پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھ لیجیے، تو پھر وہ احتیاطاً جمعہ بھی ہو جائے گا، ظہر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، کہتے ہیں میں نابینا ہوں اور کہتے ہیں جب میں خواب دیکھتا ہوں تو مجھے سب نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہوں۔ اس طرح کے خواب کیسے ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ بالکل اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے خواب ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی، دنیاوی تمام معاملات میں عروج اور ترقیاں عطا فرمائے، بالخصوص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کو روحانی ترقیاں عطا فرمائے، اسی طرح عروج اور پرواز اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شازیہ ساجد صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں لقمان بھائی آپ اور آپ کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آمین، شکریہ آپ کا۔ کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جو آپ ہمیں اتنی معلومات سے آگاہ کرتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ حفاظت حمل کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو درود پاک کی کثرت کریں، سورہ کوثر جو ہے اس کو تعداد میں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ خاص وظیفہ جو حفاظت حمل کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے، یا خالق یا باری یا مصور، یا خالق یا باری یا مصور، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، خواب کی تعبیر اسد عبداللہ چشتی قادری صاحب۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، علماء کرام جو مخلصین ہیں، اخلاص والے ہیں، نسبت والے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود اپنے ولی ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، بہت اقسام ہیں۔ تو بالکل جو مخلصین اور علماء کرام ہیں، میں انہیں اولیاء اللہ میں شامل سمجھتا ہوں، تو ان کے ادب سے پاؤں چھوئے جا سکتے ہیں، نہ بھی چھوئیں تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن ادب سے پاؤں چھو سکتے ہیں مرد، عورتیں نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عورتیں نہیں، عورتوں کے لیے پیر سے بھی پردہ ہے،
علماء کرام سے بھی پردہ ہے بالکل۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو آپ نے خواب کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ خواب بیان نہیں کرنا، میں نے بیان نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے مردوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ایسا نہیں۔ اور جو خواب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہی تعبیر ہو، اس کے معاملہ اور بھی ہو سکتا ہے، بہرحال پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹے کے لیے وظیفہ بتا دیں، اور کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، سب سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹے کے لیے وظیفہ یہ ہے، ایک تو درود تنجینا کثرت سے پڑھیں یا کوئی سے بھی درود پاک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے شہزادے شہزادیوں کے وسیلے سے، آپ کے نواسے نواسیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بیٹے کے لیے دعا مانگیں۔ دوسرا وظیفہ خاص یہ ہے، سورہ کوثر روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دونوں میاں بیوی پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، دونوں میں سے ایک پڑھ لیں پھر بھی کافی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے، اپنے پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا